امر میں لفظ موجود ہے اپنی وضاحتوں سمیت. دعا کا لفظ بھی ہم نے نیا نہیں اشتہار کیا, یہ بھی اپنی وضاحت لفظ ہیں. دونوں کے درمیان پرستی یا مقابلہ یا برابری کوئی وجہ ہوگی نا, کوئی ایسا مقام ہوتا ہوگا یا دعا تقابل میں آتی ہو, کوئی ایسا واقعہ ذہن میں ہو سکتا ہے. دعا میں 3 چیزیں موجود رہتی ہیں, ایک منظوری دینے والا, ایک مانگنے والا, اور ایک مانگی ہوئی بات. اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ مانگنے والے میں موجود ہے خواہش کی شکل میں, آرزو کی شکل میں. یعنی کہ ہم اپنے طور پر اپنے ذہن میں ایک اپنا استحقاق بناتے ہیں, پھر ہم اس سے بعض اوقات اپنے آپ کو معروم پاتے ہیں, اور پھر ہم اپنے طور پر اس سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. پھر ہم ایک فریاد کرتے ہیں, اور فریاد پھر کرتے ہیں اس طاقت کے سامنے جو ہمارے خیال میں, ہمارے عقیدے میں اور حقیقت میں دینے والا ہے, اور ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے والا ہے, یاد دلانے والا ہے ہمارے معروم آپ جو ہیں ان کو. اب یہ کرتے کہاں پر ہیں؟ اگر یہ پتہ چل جائے گھر میں کرتے, کیا عطا کرنے والا گھر میں موجود ہے, ہم نے اس کو بلایا, ریکویسٹ کیا, وہاں اس کا موجود ہونا لازمی ہے. لہٰذا اب ہم یہاں ایک چیز اور فرض کر لیا کہ دینے والا ہمارے گھر میں موجود ہے, لہٰذا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے مانگنے لگ جائے اس کے. اور پھر ہم نے ایک بات فرض کر لی کہ ہماری زبان سمجھتا ہے, ہم نے اردو میں مانگنا شروع کر دیا. پھر ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری آواز سنتا ہے, ہم نے آہستہ سے بولنا شروع کر دیا. یعنی کہ آہستہ کی زبان بھی سنتا ہے, بلند زبان بھی سنتا ہے, اور یا اللہ مسجد میں نماز کی بات کبھی اونچا سنتا ہے, کبھی ہماری کی آواز سنتا ہے, کبھی ریت کی آواز سنتا ہے. یعنی کہ الفاظ کی شکل میں خواہش ابھی آئی نہیں ہے اور سننے والے سنی ہے, اور یہ حکومتی ہے کہ وہ گران کرے کہ نہ کرے. اب اس میں ایک بڑی دقت پیدا ہو جاتی ہے. مانگنے والا مانگتا ہی چلا جاتا ہے, دینے والا دے یا نہ. اب وہ مانگنے والا بعض اوقات ریکویسٹ کو ضد بنا لیتا ہے. اگر اپنی درخواست کو ضد نہ بنایا جائے, یعنی کہ اس میں تکرار اور اصرار نہ کیا جائے, تو پھر ریکویسٹ جو ہے نا یہ ایک حد تک صحیح بات. ہمارا کام یہ ہے کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں نا, جو کام نہ ہوتا وہ کرتے رہتے ہیں, اور یہ اچیومنٹ سمجھتا ہے, سکسیس سمجھتا ہے. ایک آرگی جو اس کو لگ جائے, بات سمجھانے آرگو مشوار ہے یہاں پر, ایک آرگی جو انسان کو لگ جائے, پھر اس آرگی کے پیچھے یہ لگ جاتا ہے, یا آرگی کرتے رہتا ہے, یا پھر اپنے آپ کو پریشان کر گئے. جب وہ آرگی پوری نہیں ہوتی اس کے سال سے, یا اس کی کوشش سے, یا اس کے مسائل سے, اور پورا ہونے کا امکان موجود ہے, دعا پھر مانگی جاتی. دعا کب مانگی جاتی ہے کہ خواہش میری کوشش سے پوری نہیں ہو رہی, اور کوشش سے پورا ہونا ممکن نہیں ہے, لیکن وہ بات حاصل ہونا ممکن ہے. یعنی جتنا اڑنے کی ساری خواہش ہوتی ہے, یعنی وہ نہیں کہتا کہ مجھے اڑا دے, مجھے جلا دے. تو پتہ ہے کہ جو بات ممکن نہ ہو اس بات کا مانگنا انسان کے سمجھ میں نہیں آتا. تو گویا کہ دعا اس وقت مانگی جاتی ہے جب کوشش کی رینج سے باہر ہو اور امکان کی زیادہ نہ ہو. کوشش کی رینج سے باہر ہے اور امکان کی آدھی کے اندر ہے, اور بات پھر بندہ کہتا ہے اب یہ اللہ کا کام ہے. اب ایسا نہیں ہے نا, پھر اللہ اس وقت اللہ کا مکارتا ہے. اللہ کا مانا وہ عبادت جو آپ کی کوشش ہو سے آگے, آپ کے عقیدے میں, آپ کے سال میں آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں. آپ کو اندارے اس ٹاپک کو آپ اپروچ کرتے ہیں. اب آپ اس کو اپروچ کیسے کرتے ہو؟ سجدے کے ذریعے, فرار کے ذریعے, کسی کنسنٹریشن کے ذریعے, کچھ ارمان کے ذریعے صاحب دعا. اور یہ پہچان لے کہ دعا مقبول نہیں ہو رہی تو کبھی دعا نہ مانگو. اگر صاحب دعا یہ پہچان لے کہ دعا مانگے پر آدمی قبول ہو رہی ہے تو بھی کبھی دعا نہ مانگے. حالانکہ ان دونوں میں سے کوئی باقی ہونا ہے, دعا مانگ رہا ہے. وہ کہ دعا جو ہے یہ معلوم نہ ہونے کا وجہ سے مانگی جا رہی ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا ڈیسٹنی آ رہی ہے. اگر ڈیسٹنی معلوم ہو جائے آنے والی تو پھر دعا نہیں مانگ رہے.
اچھا میں کہہ رہا تھا کہ دعا اس غیب کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے خائف دعا بھی، جب انسان کو معلوم نہیں کہ کیا ہونا. جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے وہ دعا نہیں کی، سب دعا نہیں مانگتے. اسے پتہ ہے بچہ جا رہی ہے اب بڑا ہوگا، پتہ ہے اب یہ دعا نہیں کی تھی یا اللہ بچے کو بڑا کر دے، بچے تو بڑا ہونا ہی ہے، اور یا رب العالمین اب یہ واقعہ کر دے. رات کے بعد دعا کر دے یا اللہ کہ آپ سورج نکال دے، وہ نکل رہے ہیں 4 منٹ پر 9 بج کے 12 منٹ پر. کیا نہ رات کو ستارے ضرور نکلتے ہی رہتے ہیں، دعا کو نہیں مانگتا. بلکہ وہ جو بات کے ہاتھ بھین ہیں اور ان کا دعا کے ساتھ 1000 بار طلب وہ عام طلب نہیں دیتا، اور جو مبین ہے اس کا طلب دعا کے ساتھ ہے لیکن نہیں ہے. اس لیے یہ دعا کو نہیں کرتا تو یاد ہے مجھے کبھی نہ مار، یہ دعا کرتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا اور اندر آئیں گے، کیونکہ یہ پتہ ہے کہ کبھی نہ مارنے والی بات ہے، ان کو گنجائش نہیں ہے. وہ سارے چلے گئے پہلے یہاں سے، تھوڑا سا اور زندہ رہنے کا امکان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ 2-4 کام اور دیکھ لوں، نہیں مشکل ہے. بہرحال فیوچر کے ساتھ لا علمی جو ہے خواہش ہو اور علم نہ ہو، ذات میں نہ ہو، امکان میں ہو، پھر دعا جو ہے نا یہ اس کا موقع بنتا ہے کہ وہ میری دسترس میں نہیں ہے، میرے امکان میں ہے، میری آرزو میں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ملے کہ نہ ملے، پھر دعا مانگتا ہے اس کو. دعا مانگنے والا مطلب کی بات یہ ہے کہ جہاں ہوگا وہی قبول کرنے والے کا ہونا لازمی ہے، ورنہ دعا مانگ نہیں سکتا. اب میں اب کی بات ہو رہی ہے کیا ہے، اسے بتا کہ جب بھی میں نے بلایا وہ بولا، جب بھی میں نے مانگا اس نے دیا، جب بھی میں نے نہ کیا بولا گیا، جب بھی میں نے آس کیا گیون ہوا، اور جب بھی کوئی ایسا موقع ہوا واقعہ ہوا پھر وہ اچیم کر لیتا ہے کہ چلو آپ کے بعد کیا فکر کرنا ہے، آپ پہ بھول ہی جاتے ہیں. اس لیے وہ دعا کا تکلف سے بعض اوقات آزاد محسوس کرتا ہے، اور اس کی طرف سے قبول کرنے والے کی طرف سے باب قبول خود ہی کھول لیتا ہے. تو انسان کے ساتھ وابستہ جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں اس انسان کا ارادہ جو ہے اس کا ارادہ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اس کے آتما بن جاتے ہیں، اور یہ وقت اس کے نور سے دیکھتا ہے. یہ ایک مقام ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے. وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے رہتے ہوں گے، لیکن اظہار جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جا اب ہو گیا سو ہو گیا. وہ جانے والی چیز آپ دیکھو، جو چیز ہو جانی ہے وہ عمل ہے. ارادہ بدل سکتا ہے، عمل اٹل ہے. آپ کا ارادہ بدل سکتا ہے لیکن اس کا ارادہ مکمل اٹل ہے. کیا اس کا فیصلہ کبھی بدلا؟ کیا تقدیر بدل گئی؟ نکاح مرد محمد نے تقدیر کو بدل دیا؟ تقدیر نہ بدلی پھر آج تک، کہ بدلنے سے پہلے اس چیز کو ہم تقدیر کہہ رہے ہیں. تقدیر یہ ہے کہ پانی اس وقت ٹھنڈا ہے، یا پانی ٹھنڈا آتی چاہیے تو گرم پانی مجھے اس وقت چاہیے، ساتھ گرم پانی ہو جائے تقدیر لگا لو، اس پہ نگاہ مرد ہونے لگا تو گرم ہو گیا، اتفاق سے چائے گرے. آپ ایسے میں تو گویا کہ نگاہ مرد محمد آج کے آنے سے پہلے تو میرا اپنا فہم تھا جو اس کو تقدیر کیا آیا تھا. آپ ایسے میں اور اس کے آنے کے بعد تمہارا علم ہے جو اسی تقدیر کیا رہا ہے. تقدیر نمبر 1 تمہارا اندازہ، نمبر 2 نگاہ مرد محمد، فیصلہ تقریر نمبر 2 جسے تم مقدر کیا رہے ہو چینجڈ. دراصل یہ نمبر 2 ہی نمبر 1 ہے. یہ تقریر ہے وہ اندازہ تھا، اندازہ تمہارا نگاہ تقریر یہ تھی نگاہ مرد محمد خود ہی تشریف لائے گی، یاد مرضی آئے. اب نگاہ مرد محمد یہ ہے تقریر ہے، اس میں بہنا ہے جو اس نے بہنا ہے. آج یہ سمجھ رہے ہیں پیچھے 17 مریض کا بیماری کے عالم میں تھا، اس میں مقدر ہے، دعا نے اس کو چینج کر دیا. پہلے یہ اندر نہیں تھا، گمان تھا، خطرہ نہیں تھا، کیونکہ خطرہ جو ہے اجل ہوتا ہو کے رہتا ہے. اب درمیان میں دعا کہہ لیں، نگاہ مرد محمد کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں، مریض جاتی جاب ہونا، دراصل اس کا مقدر صحت تھا. ہم ایسے میں تو تقدیر کا
اب بدل جانا جو ہے اصل اس کا جو ہے وہ بھی تقدیر ہے اور بدلنے سے پہلے بھی تقدیر ہے. دو تقدیریں نہیں ہو سکتی. جو حاصل ہو گیا وہ تقدیر ہے, جو امکان تھا اسے تقدیر نہ کہو. وہ امکان تھا, امکان تھا اور بڑا سطح ہونے رہتا باقی اللہ ادھر سے دعا ہوئی اور آنے والا حادثہ ادھر دل نے چل گیا. آنے والا حادثہ جو امکان میں تھا وہ امکان تھا, حادثہ نہیں تھا. ایک طریقہ جس کا یہ سمجھنے کا کہ تدبیر جو ہے وہ امکان کو تدبیر نہ کہو. آپ کے اندازے کہنے لگا رہو, آپ کے اندازے اور اللہ کے امر کے درمیان جو وضاحت کرنے والا ہے اسے آپ ظاہر کرتے ہو. آپ بات لے رہے ہیں, آپ کا اندازہ خطۂ کا اندازہ ہو, شاید کسی خوشی کا امکان ہو, یہ امکانات کا جائزہ لینا اور حقیقت کو پہچاننا. اور درمیان میں آپ دعا کہہ دیتے ہو, حادثہ کہتے ہو, اتفاق کہہ دیتے ہو, کچھ کہہ دیتے ہو. جاننے والا جو جانتا ہے چند سال بہت مطلب نتیجہ یہ آئے وضاحت بڑی ضروری ہے. غیر کیا ہے, شاذ کیا غیر ہے. غیر جاننے والے کا غیر نہیں ہے, نہ جاننے والے کا غیر ہے. بھائی تو کچھ بھی ہو سکتا تو الگ ہے. سورج سے پہلے تو نہ دن ہے, نہ رات ہے, نہ تمہارے ہے, نہ ٹونے ہے, نہ جچر نہیں ہے. سورج سے نیچے ہی ہے نا یہ دن رات تسلسل. جب آپ کا وین, آپ کا دماغ, آپ کا سیکورٹی, آپ کے اندیشے, آپ کے واقعات جو آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اب 20 تاریخ کے بعد 21 تاریخ آئے گا, یہ اندازہ آپ کا صحیح ہے اتفاق سے. اب کل کا عالم جا رہے گا 21 تاریخ ہوگی, اور پرسوں 10 تاریخ ہوگی, 20 تاریخ ہوگی, یہ جانتے ہیں نا. حالانکہ یہ غیب نہیں ہے. غیر آپ کے سمجھ کی آدھ کے اندر اگر ہے تو غیب نہیں ہے. سمجھ سے باہر ہو تو آج بھی غیب ہے. تو اب بارش ہونے لگے تو پھر پانی ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی غیب کے علاقے سے چن چن کے یہ خبر آئی ہے. اس کا علاقہ جو ہے وہ آتا ہے کسی آنے والے واقعہ کے بارے میں جو اٹل ہونا ہے. اگر چلنے بعد کوئی صاحب دعا اطلاع کر دے کہ کیا ہوگا, وہ امر چلاتا ہے. امر بھی اللہ تعالیٰ کے دنیا میں ایک اطلاع ہے. امر یہ ہے نا, اس کا ارادہ جب اس کے ارادے کی تابع ہو تو پھر یہ بھی ایک چلاتا ہے امر. امر کی بات ہو جاتی, ہم جانتے ہیں ہم سے زیادہ مانگا نہیں ہے, اور آپ ہمارا وہ جب وہ دے گا تو اب آپ صاحب امر ہو جائے. صاحب امر دراصل اس کے امر کا تابع فرمان ہے. جس نے اپنا ہاتھ اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلانا, اس کا یہ حکم بن گیا, کیونکہ اس نے اس کی مرضی کے علاوہ کوئی مرضی نہیں رکھنی. صاحب امر دراصل تابع امر الہی ہے. لہٰذا صاحب امر کی دعا جو ہے یہ امر الہی میں شامل. تو اس لیے وہ امر کا جو ہے وہ دعا پر آگے رہتے, وہ کہتے ہیں دعا کی کیا ضرورت ہے, ہاتھ پھانے کیا ضرورت ہے, یہ کام کیا ہو گیا. اور اگر سارے کام میں ہونے لگ جائیں تو سارے کام کیسے ہو سکتے ہیں. جب دو متضاد ساتھ ہو اور دونوں ہی کے لیے دعا ضروری ہو تو صاحب امر کے لیے یہ فیصلہ مشکل ہے. صاحب امر کی موجودگی میں, صاحبان امر کی موجودگی میں, صاحبان اولو الاوامر کی موجودگی میں جو ہو رہا ہے آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. لہذا امر مداخلت نہیں کرتا. اگر امر بننے کے بعد ہی آ جائے تو بعض اوقات جب مداخلت نہیں کرتا, وہ جو اچر ہے وہ ہو کے رہے گا. اب ایک بات میرے تو صاحب امر دراصل تابع امر الہی ہے. اس کی دعا مزاج امر الہی کے اندر رہتی ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ جو تو نے کرنا تو کر دے, اور اگر تجھے اپنی مرضی کرنی ہے تو ان کو صبر کا حوصلہ دے, اور اگر ان کی سائز پوری کرنی ہے تو ان کی آرزو پوری کر دے. تو ہم بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایسا چار وہ جانتا ہے کہ زیادہ اس نے اپنی مرضی دے, اس لیے مہربانی ہے کہ تیری یا اللہ جیسے میں دعا دی کہتی دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں جو دینا ہے وہ تو تم مانگے دے دیں, اور جو تمہیں نہیں دینا اس کے مانگنے کی تو بھی نہ دے. دعا بری ہے, جو وہ دے رہا ہے وہ دے رہا ہے. آپ کے آنے سے پہلے, آپ کے مانگنے کے مزاج سے پہلے آپ کو سب کچھ مل چکا ہے. سے پہلے زبان کا ملنا بڑا عجیب بات ہے. مانگنے والے بنے نہیں ہیں اور مانگنے کا ذریعہ مل گیا. ابھی آپ کو دیکھنے کا پتہ نہیں ہے, دیکھنے کا آپ کو شعور مل گیا. بعد میں اچانک اچھا کیا, برا کیا, گڑ کیا, بیٹھ کیا, آرام کیا, آرام ساتھ کیا ہے,
اور یہ روزہ کیا ہے, نظم میں کیا ہے, پہلے تو کان لینے کا شکریہ قبول کرا تھا, کان تو پہلے مل گیا, اب نظمات کی آپ رنگینیاں پہ جانا. لہذا دینے والا اگر آپ یہ سوچو کہ بن مانگے دے رہا ہے اور بہت بھی دے رہا ہے, تو پھر مانگنے کا تکلم بعد میں مانی جاتا ہے. صاحب عمر ایک ایسا مقام ہے, انسانوں کی دنیا میں مقام ہے کہ جو مزاج فطرت کے مطابق بعد ڈال جاتے ہیں, ان کے دن سے واقعات ضرور ہونا لازمی ہے. کبھی کبھی ہم جب چاہتے ہیں امید سے ہم بادل آ گیا, کبھی کبھی بادل جو ہے وہ ہمارے مزاج کی مطابق چمل ڈنگ سے, کبھی ہم اس کے مزاج کی مطابق چمل ڈنگ, کبھی موسم ہمارے دم سے, کبھی ہم موسم کے دم سے, کبھی ہمارے کہنے پر اس نے کام کیا, کبھی اسی کہنے پر ہم نے کام کیا. بہرحال وہ جو بندر الہی ہے اس طرح بعض اوقات اس کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن گیا, اس کا ہاتھ اس کا. اب یہ کیا دینا بڑی خطرے کی بات ہے کہ بندے کو قرآن کہہ دیا, قرآن پہ الہی ہے, قرآن کو پیو تھا الگ امر ہے, امر الہی ہے, کیا ہے بندے کو بندہ کنڈی امر الہی ہے نہیں, اب بندہ نتیجہ ہے امر الہی کا. بہرحال جو مرضی کہہ دو, جو مرضی کہہ دو, ایک بات جو کہہ دے ٹھیک ہے. تو یہ آدمی جو ہے امر الہی کا مظہر ہے, امر الہی کا انسٹرومنٹ ہے, ہو سکتا ہے. اور جب یہ مقام آ جائے تو دعا تکلف رہ جاتی ہے, دعا حکم بن جاتی ہے, التجا سے آزاد ہو جاتا ہے. تو دعا اور امر میں یہ فرق ہے کہ دعا مانگنے کا نام ہے اور امر یہ فرمانے کا نام ہے. ہم آپ نے اور جب نیاز و ناز کی ایک درویش کا کوشش سنا رہا ہوں, یہ آپ کو یاد ہی ہوگا. جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں, اب نیاز کی کوئی حد ہوگی, کوئی ناز کی حد ہوگی, کوئی ہوگی نا. جب نیاز و ناز کی حد سے گزر جاتا ہوں میں, اپنے سجدے کا حرم کو حسن فرماتا ہوں میں. اب کیا نہیں والا جانا یہ درویش کی کمی ہے کہ مقام ایسا آتا ہے کہ جب اس مقام پر ہو تو نوبہ جو ہے نا یہ مقام ہو رہا ہے, کیونکہ وہ خالق کے مقام پر ہے. تو لہٰذا کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ امر جو ہے یہ دعا کا متعلق نہیں رہا, فتویٰ سے آزاد ہے, لیکن صاحب امر عام طور پر امر الہی کے ساتھ انٹیون ہے. دونوں جو ہے ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ مقام جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس مقام پر مقبول بندہ جو ہے نا دعا نہیں کرتا. اسے دعا کہتے یہ ہے کہ جس مقام پر آپ کو یقین ہو جائے تو یہاں دعا قبول ہوتی ہے, وہاں دعا نہ مانگنا. جہاں تک تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا مانگ رہے ہو اپنے لیے, مانگنا جو ہے یہ سے بچو کہ تم اپنے لیے علاقے مانگتے ہو. عام طور پر نہیں باتیں میں جائیے, اور اپنے لیے دنیا مانگو گے, دنیا کی آرزو مانگو گے, وہاں بستگی مانگو گے, مجبوریاں مانگو گے, اور دنیا میں انوان ہونے کی مانگو گے, لوگوں کو غلام بنانے کی خواہش کی جائے گی, لوگوں کو متاثر کرنے کی خواہش کی جائے گی. غالب جی علاقت سے دیکھیے تو وہ مانگو یا اللہ اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ سب چیز ہے, یعنی کہ میری کو خواہش ہے اور وہ آتی آپ کو ناپسند ہو تو مجھے اس خواہش سے دستبردار ہونے کی توفیق عطا فرما. میں گیان کی رضا گیان کی حد تک ہے, ہمیں یہ آگے جا کے دیکھا جائے گا. ہم جتنے بھی پریشان ہوئے اپنے عمل سے ہوئے, اب آپ کی فلاح کیسے شروع ہوتا ہے, کیا نوجوان نسل کا اس نسل پر کیا ذمہ داری ہوتا ہے, اور اس نسل کو اس نسل کے ساتھ کیا انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک کی فکر میں جواب دیا جائے کہ آپ لوگوں نے اگر اپنے نوجوان نسل کا لحاظ نہیں کیا تو اس سے لحاظ کی توقع ابد ہے. لحاظ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی غلطیاں اور جرائم ایسے گناہ اپنے نوجوان اذہان اور ان کی نگاہوں کے سامنے اب برملال کرنے سے گریز نہیں کیا, پر آپ آنے میں تو گستاخ بنا دیا, اور وہ عمل آپ کی نگاہ کے سامنے کرنا چاہتے اور آپ پریشان ہو رہے ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر اللہ کے لیے نیک نہیں ہو سکتے تو کم از کم اپنی اولادوں کے لیے نیک ہو جائے. پانے لوگ جو ہے نا وہ بہت بہتر گزار ہوتے ہیں اولاد کی ڈیسٹنی کی خاطر کہ یا اللہ دعا مانگتے یا اللہ میرے نقائص میری اولاد پر آشکار نہ کر. 27 کا وقت یاد ہی جاتا ہے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے نقائص, آپ کے جرائم یا آپ کی غلطیاں آپ کی اولاد کی نگاہ میں نہ آئیں. اولاد کو بنا نئی جنریشن اور وہ کرتا ہے اس پر آشکار نہ ہو,
ورنہ وہ گستاخ ہو جائے گی اور وہ ہو چکی آ رہی ہے. نئی نسل جو کہ فیوچر ہے آج کا، آپ نے اداس مادی کی وجہ سے اپنا فیوچر تباہ کر رہی ہے. فیوچر کو کچھ نہیں دیا. فیوچر کو یقین دینا تھا زندگی کا، یقین دینا تھا اسلام کا، یقین دینا تھا ملک کا، عظمت کا اور وطن پرستی کا. وہ آپ نے یقین نہیں دیا. نتیجہ یہ ہے کہ آپ وہ بے باک ہیں اور غصاب ہیں اور غالباً منقلب ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو ایک بات ضرور دو، اگر نہیں دے سکتے تو اپنی بدی چھپا کے. ایک بڑی دانائی کی بات کہ اولاد کے سامنے اپنی بدی کو چھپاؤ، ورنہ اولاد جو ہے بدی کو اپنا حق بتائے گی اور پھر آپ پر برملا جو ہے نا وہ رسائی کریں گی. اولاد کو اس لیے مطمئن کرو اور ان کے سامنے نیکی کا اظہار کرو اور توبہ کا اظہار کرو تاکہ ان پر یہ اثر ہو جائے کہ یہ آدمی جو ہے بدل چکا، یہ نسل بدل چکی ہے. ورنہ نہ تم نے ان کو دین دیا نہ تم نے ان کو دنیا سے دیا. اس سے پہلے کہ وہ غلطی کرے آپ اپنی اصلاح کریں. یہ جو پرانی نسل ہے یا آپ بس نسل لو، آپ اپنی اصلاح کر لو ورنہ وہ غلطی کرنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ کوئی اپنا قدم اٹھائیں آپ اپنے قدم کو درست کر لو. اور آدھی زندگی جو ہے نا آپ سے سیکھ کے چل رہا ہے اور آج سے جو سیکھا ہے وہ راستوں کو مسافر بن جائے آپ کو. اور یہ بڑا غلط مسافر ہوتا ہے جو دو راستوں میں مسافر، جو دو زمانے بولے، جو دو خیال رکھتا ہو، یہ دو اعمال کرتا ہو. اس نسل کی نظر میں تو ہماری نسل جو ہے وہ منافقوں کی نسل، لیکن ہماری نسل کے اکثر لوگ نئی نسل کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیزوں میں ایمان نہیں رکھتے، نہ ملک میں نہ دین میں. تو ایک طرح سے یوں ہو گیا کہ نئی نسل ہو گئی کافروں کے مقام پر اور ہمارے والی نسل ہو گئی ہے منافقوں کے مقام. عام لگا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کو ہٹا دیا جائے آپ اس کے حال میں اصلاح کر لو. کیا اصلاح کریں گے؟ جو آپ کہتے ہو وہی آپ سب تو اور جو تم نہیں کرتے ہو وہی تو اور جو تم کرنا چاہتے ہو. جس کو پتہ رہ جائے کہ کل کیا ہونا ہے وہ اس کی تشویش نہیں رہتی. یہ اس وقت تک تشویش ہے جب تک آپ کو علم ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ پھر نکاح میں نہیں ہے بات. اللہ تو ساری کائنات چل رہا ہے نا، تمام انسانوں کا اللہ ہے، یا مسلمانوں کے لیے سمجھ لو کہ معبود ہے. اس نے ہر مزاج کے لیے ایک راستہ تجویز فرما دی. وہ مشہور واقعہ جی کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس نے کوئی محسوس کیا کہ موت کا فرشتہ آ گیا. تو اس میں حضرت سلیمان سے کہا کہ کوئی بندوبست کیجیے، مجھے کہیں اور بھجوا دیجیے، مجھے یہاں موت کا خطرہ میں. تو انہوں نے کہا بھی کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے افریقہ میں کسی فلاں ملک میں بھیج دیجیے. اور نہیں سے اب آپ کو حکم دیا ہے جو بھی، وہ وہاں پہنچ گیا. اور اب وہ موت کا فرشتہ کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ یار میں بڑا حیران تھا کہ حکم مجھے یہ تھا کہ تمہاری جان میں نے اس ملک میں نکال دی، میں وہاں سلیمان سے ملنے گیا تو تم وہاں کھڑے تھے. میں حیران تھا کہ تم یہاں کیسے پہنچو گے. تو میں نے یہ سوچ کے کہ میں بہرحال اللہ کا حکم ہے، میں یہاں آ گیا اور تم بھی آ رہے ہو. تو بعض کا جناب بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جو چیز ہونی ہے ہم اسی کی دعا کرتے اور وہ پری ڈسٹنڈ ہوتی ہے. تو ان معنوں میں جو جسے فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم پہ دعا کر کے اس بات کو بدلا لیا، لیکن وہ تو پہلے سے پری ڈسٹنٹ ہے. اور ہماری دعا ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا سے بدل گئی، بدلی ہے دعا سے. جی موقع یہ اس کی مرضی سے ملا، آپ کی آسانی کے لیے بند ہو، وہ چیز دعا سے بدلی ہے، لیکن وہ دعا قبول ہونے والی دعا کا موقع یہ اسی نے عطا بھی ہے. تو قبول کرنے والا جو عطا کرنے والا وہ خود ہی ہے موقع. نگاہ مرد مومن سے تقدیر بدلی، نگاہ مرد مومن کارے خود ہی بھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک باریک سی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں بدلنا ہو نگاہ مرد مومن باغی باغی تشہیر رہے گی. بسم اللہ کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، اسے کام کرنا ہے. وہ بیچارہ اپنے بول ہے نگاہ مرد مومن، اس کی ڈیوٹی ہے کرتے ہیں تا کرتا ہے اور پھر چگا کے ادا کرتا ہے. خطا نہیں ہوتا مسجد کے اندر ہی خطا ہے. پہلے چاہیے اس کو مانو، پھر اس کے ارادے کو اٹل مانو. پھر امکانات آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات آپ کی اپنی خواہشات آپ کو ہلاک کر رہی ہیں. آپ ایسا ہے کیا ان کی مغیرے میں لگے ہوئے ہو، خواہش کا صحیح ہونا بہت نہیں.
کہ صحیح کہا جائے جو ہے وہ کی مرضی کے مطابق ہو. اس لیے بہن کی انسسٹ نہیں کرتے بات کے پورا کرنے میں. نیکی کے نام پر ہم اکثر بندی کر جاتے ہیں. نیکی کے نام پر یہ ہمارا فیوریٹ طریقہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا نیکی کا کاروبار کریں گے, نیکی بنائیں گے, اس کے لیے 2,000 بندے مارنے پڑے تو کیا فرق پڑتا ہے, الٹیمیٹ کہا تو نیکی ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کام میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی بات کو قبول کرنا اگر سیکھ لیا جائے تو مانگنے کا شعور اور طرح سے پیدا ہوتا ہے. اگر اسے نہ سیکھا جائے تو پھر مانگنا جو ہے نا یہ کوئی مجبوری سمجھ جاتی ہے اور علاقت ہو جاتی ہے.